ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بس نام کے مسلمان ہیں، نہ ہمیں اپنے معاملات کا پتہ ہے کہ اسلام میں معاملات کس طرح کرنا ہے، نہ عبادات کا پتہ ہے کہ عبادت کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، نہ حقوق کا پتہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، نہ حقوق اللہ کا پتہ ہے اور نہ حقوق العباد کا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا چاہیے، اس چیز کو سیکھنا چاہیے، لہٰذا میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ ہم میں بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے گھر کے جانے کا طریقہ آتا نہیں ہے کہ اگر اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر جانا ہے تو اس کا طریقہ شریعت نے کیا وضع کیا ہے۔ بس پاگلوں کی طرح کوئی جا رہا ہے، اتنا زور زور سے دروازے مار رہا ہے، کوئی جا کر جو ہے وہاں پر چیخیں مار رہا ہے، کوئی جو ہے اگر جاننے والا ہے اس کو باہر دروازے سے پاگلوں کی طرح آواز دے رہا ہے، تو بیچارہ اندر پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی باہر کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی زور زور سے چیخیں ہو رہی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور بعض ایسی بیوقوفی کرتے ہیں کہ آتے ہی نہ کوئی اجازت مانگا اور نہ دروازے کو کٹکھٹایا، نہ سلام کیا، فوراً دروازہ کھولا اور گھر میں گھس گئے۔ حالانکہ ہمیں شریعت نے اس بارے میں کیا کہا ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک کامل مسلمان کی طرح زندگی گزارے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم جس کے گھر پہ بھی جائے سب سے پہلے اس کے گھر پر دستک دے، بڑے اچھائی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، پاگلوں کا انداز نہ ہو، بے وقوفوں کا انداز نہ ہو، بڑے سلیقے کے ساتھ دروازے کو کٹکھٹائے، اور پھر ایک مرتبہ دروازہ کٹکھٹانے کے بعد کچھ وقت انتظار کرے، کہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنے انتظار کیا جائے کہ جس وقت میں بندہ 4 رکعت نماز پڑھ سکے، کیونکہ شاید آپ نے دروازہ کٹکھٹایا اور وہ آدمی نماز پر کھڑا ہو تو آپ کے کٹکھٹانے کی وجہ سے تو وہ نماز کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، اس لیے اتنے انتظار کیا جائے۔ یا اگر وہ بیت الخلاء میں ہے تو تقاضا تو ایک دم بندے کا پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اتنے انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے تقاضوں کو پورا کر کے نکل آئے۔ ایک مرتبہ اتنا دروازہ کٹکھٹائے، پھر اگر نہ آئے تو پھر دوبارہ، پھر اگر نہ آئے تو اس سے بار آئے۔ ابھی یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے کہاں سے سیکھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو نہ داخل ہو کسی کے گھروں میں یہاں تک کہ وہ تمہیں اجازت دے، اور اجازت دینے کے بعد تم کیا کرو؟ وتسلموا علی اہلہا، اس گھر والوں پر پھر سلام کرو۔ یہ بہترین طریقہ ہے، آپ ان سے اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ ابھی گھر جس کا غیر کا گھر ہے تو وہ اندر کس حالت میں ہے، آپ بغیر اجازت کے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ شریعت کا حکم ٹوٹ جائے، شریعت کا حکم ٹوٹ نہ جائے کہیں، اسی لیے بڑے طریقے کے ساتھ اجازت مانگے۔ پھر 3 مرتبہ اجازت مانگنے کا کیوں؟ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الاستئذان 3، کہ اجازت 3 مرتبہ ہے۔ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ، اگر تجھے اجازت دی گئی تو یہاں پر عبارت محذوف ہے، فَادْخُلْ، تو داخل ہو جا، اگر نہیں ہے ایسا وَإِلَّا فَارْجِعْ، اگر تجھے اجازت نہیں ملی تو لوٹ جا۔ اب اس میں پھر لڑے بھی نہیں کہ مجھے اجازت کیوں نہیں دی، بھئی وہ گھر والے کی مرضی ہے، تجھے اجازت دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ہاں ایسی بیوقوفی ہے کہ بھئی میں کوئی کم آدمی ہوں، میں تو بڑا یہ آدمی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میرا یہ ہے، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، یہ ہوا، لڑائی یہ کرے گا، بندوق جا کر لے کر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں شریعت کے احکام کا پتہ نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی لیے بڑے سلیقے کے ساتھ اجازت مانگے، اور جب اجازت ملے تو تب داخل ہو۔ اور ایک بات یہاں اور بھی غور سے سننے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر والا اندر سے کہے کہ کون ہو تو جواب میں اپنا نام بتائے، یہ نہ بتائے میں ہوں۔ ابھی میں ہوں کا کیا مطلب؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فدققت الباب، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، فقال من ذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ تو فقلت انا، میں نے کہا میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا، میں کیا ہوتے ہیں؟ میں کا کیا مطلب؟ کأنہو کرہا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسندیدہ سمجھا اور اس بات کو ناپسند کیا کہ بھئی میں کہنے کا کیا مطلب، اپنا نام کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ اس لیے اجازت مانگے، اور جب اندر سے پوچھے کون تو آپ بڑے سلیقے کے ساتھ اپنا نام لے، اور پھر جب آپ کو اجازت ملے تو تب داخل ہو، اجازت نہ ملے تو کسی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پاگل بننے کی ضرورت